السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر آج ہم بات کریں گے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر. کچھ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ، بڑی اہم انفارمیشن ہے میرے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ یہ اعلان لوگوں تک پہنچا کہ آج پاکستان تحریک انصاف لبرٹی کے مقام پر لاہور میں احتجاج کرے گی. اور احتجاج کس بات کا ہے کہ جو لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے، جو یہ دھاندلا کیا گیا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرے گی، جو ان کا آئینی قانونی حق ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی. ہر جمہوری ملک میں اس طرح سے ہوتا ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں، ان کا حق ہے احتجاج کرنے کا. ہاں، اگر وہ کہیں پر کوئی لائن کراس کریں تو وہاں پر ان کو روکا جا سکتا ہے، یا جہاں پر اگر کوئی اشتعال پھیلایا جا رہا ہو اور اگر کہیں پر معاملات اس طرف جا رہے ہوں کہ جہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو تب وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں. ورنہ تو پرامن احتجاج کی ہر کسی کو اجازت ہے، ہر کسی کا حق ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. اب ہوا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے جیسے ہی احتجاج کی کال دی اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ اطلاع مل گئی کہ آج پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو رہا ہوگا، لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہوں گے، وہاں پر اپنے بندے پلانٹ کیے جائیں گے جن کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی دیے جائیں گے، جو عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہوں گے، جو دھاندلا نامنظور کے نعرے بھی لگا رہے ہوں گے، جو غلامی نامنظور کے نعرے بھی لگا رہے ہوں گے، اور ان کے قریب قریب اپنے دوسرے بندے بھی ہوں گے کہ جو ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوں گے، جس سے اسٹیبلش ہوگا کہ جی یہ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے پکے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کے ورکرز ہیں. اور انہی کے ذریعے پھر وہاں پر دنگا فساد ہونا تھا، انہی کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلایا جانا تھا، انہی کے ذریعے وہاں پر جو پولیس اہلکار موجود ہونے تھے ان پر حملہ ہونا تھا، اور وہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا جانا تھا. اور اس سب کی اپنے قریب جو دوسرے اپنے بندے قریب کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کے ذریعے ان کی ویڈیو بننی تھی کہ یہ دیکھیے یہ پی ٹی آئی والے یہ کر رہے ہیں، تاکہ ایک بیس بن جائے، ایک ثبوت اپنے پاس ہو کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ اس لیے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اور ان کو پکڑ پکڑ کے گاڑیوں میں، پریزن وینز میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ تو اس طریقے سے املاک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے اور ان کے ادارے خطرناک تھے اور یہ ایک دفعہ پھر 9 مئی کرنے جا رہے تھے. اچھا، اس دوران چونکہ اطلاع مل گئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پورے احتجاج کو کال آف کر دیا، جو بڑا اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ اپنے کچھ خاص بغل بچوں اور ٹاؤٹوں کے ذریعے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ میڈیا میں پہلے یہ اعلانات اور سوشل میڈیا پہ یہ لکھا جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کی تیاری کر رہی ہے. دراصل یہ ساری پلاننگ کا حصہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ ڈالا جائے کہ جی پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے یہ اس پہ لیبل لگا کر اس پر پابندی لگا دی جائے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں پر چلے گئے کیونکہ ان کو نہیں پتہ چلا، سوشل میڈیا انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہاں پر جو گلو پولیس موجود تھی، جو پنجاب پولیس کم یہود پولیس زیادہ ہے، جو راشی پولیس ہے، وہ وہاں پر موجود تھی، اور بے گناہ لوگوں کو وہاں پر پکڑ پکڑ کے پریزن وینز میں ڈالا گیا. ایک ایسا ہی آدمی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس گاڑی میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا جو وہ لہرا رہا تھا. اسی کو گناہ قرار دے کر وہاں پر اس کو گاڑی سے کھینچ کے نکالا گیا اور اس کو بیوی اور بچوں کے سامنے. اب آپ سوچئے کہ جو وہ معصوم بچے ساتھ گاڑی میں تھے ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا. انہی بچوں نے کل کو جا کر 18 سال کے جب ہونا ہے تو ووٹر بھی ہونا ہے. تو اس بات کے بارے میں ویژن نہیں ہے کہ دور کا سوچا جائے. اور اس طرح کے وہاں پر تقریباً کچھ 7-8 لوگوں کو پکڑا گیا. شہزاد فاروق جو میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا، یہ شہزاد فاروق وہی ہیں کہ جو مریم نواز کے اگینسٹ قومی اسمبلی کی نشست پر کھڑے تھے لاہور سے اور جیت بھی گئے ہیں، ان کے پاس فارم 45 سارے موجود ہیں. لیکن چونکہ ادھر مریم نواز ہیں اور ان کو اس میں ہروانا تو ہے نہیں، ان کو تو بلکہ ہاری ہوئی کو جتوانا ہے، تو شہزاد فاروق کو بھی پکڑ کے پریزن وین میں بند کر دیا گیا. اور گناہ کیا تھا؟ اپنا آئینی اور قانونی حق کہ دھاندلا ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا. اسی طرح سے ظہیر کھوکھر صاحب نے کہا کہ جی ہم اپنے آر او آفس جانا چاہ رہے تھے، آر او آفس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر پولیس پہنچی ہوئی تھی. اور اتنی بڑی تعداد میں جو آپ نے آج یہاں پر نفری تعینات کی تھی. اور ایک اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اپنا تماشا خود پولیس بنوا رہی ہے کہ زمان پارک میں نہ کہیں وہاں کی کوئی کال تھی، نہ وہاں پر لوگوں نے جانا تھا، نہ وہاں پہ لوگوں کو جانے کی ضرورت تھی. زمان پارک کے جہاں پر عمران خان بھی اب نہیں ہیں، ان کی اہلیہ یعنی کہ بشرا بی بی بھی وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں نفری کھڑی کر دی تھی کہ جی ادھر بھی آپ لوگ کھڑے رہیں. اور آج
پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال سوشل میڈیا پہ دی گئی تو وہاں پر پولیس پہلے سے پہنچی ہوئی تھی. مجھے پولیس صرف یہ بتا دے کہ اسی طرح 9 مئی کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو تب بھی احتجاج کی کال لبرٹی کی دی گئی تھی, اور تب بھی یہ پہلے سے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ احتجاج کی کال ہے, احتجاج کے لیے نکلیں اپنے گھروں سے. تو تب پنجاب پولیس کہاں تھی؟ تب پنجاب پولیس کون سے کھڈ میں گھس کر بیٹھی ہوئی تھی؟ تب کیوں نہیں نکل کر پہلے سے آئی؟ اور جس طرح آج ڈنڈے سوٹے ربر کی گولیاں آنسو گیس کے شل لے کر وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اینٹی رائٹس فورس بھی تھی, پریزن وینس بھی تھیں, تب آپ کہاں تھے؟ تب اس لیے آپ باہر نہیں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کی جو حکومت تھی, وفاقی حکومت اور نگران حکومت, وہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف سے کچھ ایسا ہو جائے یا اس دن کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اس کا سارا الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگ جائے. اب جی آگے بڑھتے ہیں, اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا اعتراض کیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا جی ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں, بے ضابط کی ہیں, اور اس پر نوٹس لیتے ہوئے وہ کیس چلا, بلے کا نشان بھی لے لیا. مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8 فروری کو انتخاب ہوا, 8 فروری کی درمیانی رات یعنی کہ 9 فروری شروع ہو گئی, دھاندلا شروع ہو گیا, سب کھل کر سامنے آ گیا, اتنی ارریگولیرٹیز ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک عدالت کیوں نہیں پہنچے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک کیوں نہیں اس کا نوٹس لیا؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کے ووٹوں پر, عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے؟ آپ نے کہا تھا 8 فروری پتھر پہ لکیر ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو کر ہی رہیں گے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا, 8 فروری کو الیکشنز ہو گئے. آپ یہ بھی اب شاید یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جی اس کے بعد 9 فروری میری ذمہ داری نہیں ہے کہ کیا ہوا. 8 فروری کو جو ہوا اور پھر اس کے بعد جو 9 فروری کو اصل میں ہوا, آپ 8 فروری کے آر او کے الیکشنز کے لیے بھی آپ ذمہ دار ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. آپ نے ہی کہا تھا کہ جی آر او کے ذریعے الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا. اس پر ابو ذر صاحب جو بیرسٹر ابو ذر ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ گئے, اس پر آر اوز کے معاملے پر کہ جی آر او کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے. جسٹس باقر نشفی نے اسٹے دیا. آپ نے عدالت میں جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے اس پر اس کو اڑا کر ایک طرف پھینکا, انہوں نے کہا جی 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے, اور بلکہ آپ نے کہا کہ جی یہ جو پٹیشن لے کر گئے ہیں ان کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی اس پٹیشن کے ذریعے وہ وجہ بن رہے تھے الیکشنز کے ملتوی ہونے کا. تو آر او الیکشنز کا ہونا آپ نے اس کو انڈورس کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو اگر میں یہ کہوں کہ دھاندلے میں آپ نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سب اس وجہ سے ہوا. اچھا, جو پی ایم ایل این کے لیڈرز تھے, ٹاپ کے لیڈرز تھے جو بری طرح سے ہارے ہیں, ان میں رانا ثناء اللہ صاحب تو ایسے بس آپے سے باہر ہوئے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. میڈیا کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی میڈیا کو پتہ نہیں ہے, غلط رزلٹس دیتے رہے ہیں, کچھ پرسنٹیج تھی اس پر رزلٹس دیتے رہے ہیں, فارم 45 کا ان کو نہیں پتہ, فارم 47 کا ان کو نہیں پتہ, یہ فارم 45 کو فارم 47 کہہ رہے ہیں. تو رانا صاحب کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا ہوش کریں اور آرام کریں, تھوڑا سا ذرا اس چیز کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. شوق تو آپ کو لگا ہے, ہل گئے ہیں آپ کہ آپ کو الیکشنز میں بری طرح سے شکست ہوئی ہے, لیکن برداشت تو پھر کرنا پڑے گا نا. اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, جو پی ایم ایل این اب یہ تگ و دو کر رہی ہے کہ جی ہم جائیں اور جا کر ہم اپنی حکومت بنائیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حکومت بنا لیں اور پھر الیکشنز نہیں کروانے دے رہے تھے, مروایا تھا انہوں نے آپ کو, وہ آپ کو پھر مروا رہے ہیں. آپ کی سیاست تو پہلے بھی فارغ ہو چکی ہے, اور اس میں جو یہ بچی کچی ہے نا گنجائش کے, جس طرح قومی اسمبلی میں, دراصل آپ کی قومی اسمبلی میں 20-30 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں, شاید یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, اور اتنی ہی تقریباً سیٹیں آپ کی پنجاب اسمبلی کی ہیں. تو آپ کی سیاست فارغ ہو چکی ہے, اور یہ جو 15-20-30 سیٹیں ہیں آپ کی, یہ بھی نہیں آپ کو ملنی کہ اگر آپ اس طرف چل پڑے جو کہ آپ چلنے پر بضد ہیں. دوسری طرف جی جو تیمور ملک صاحب ہیں ملتان میں, ان کے بھی حلقے میں اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور وہاں پر صرف اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوانا تھا, اور جتوانے والے مطلب کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, لیکن عقل ہو تو پھر ہے نا کہ ایسی وہاں پر 2 نمبری کی گئی ہے جو کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا نتیجہ بدل جائے گا. اور میں آپ کو ڈیفینیٹلی یقین سے بتا رہا ہوں کہ تقریباً 50 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی کم از کم, جو کہ پی ٹی آئی کے پاس آئیں گی. اور اگر صحیح یہ فارم 45 کی بنیاد پر رزلٹ آ گیا تو تقریباً 200 نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, صرف خالی اکیلی پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. ہاں اب یہی ہوگا نا کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جیتے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا, اور یہی کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ فارم 45 کا پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی فارم 45 کو کور کرو, فارم 47 جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا, کیونکہ وہ بیس ہی فارم 45 پہ کرتا ہے, تو لہٰذا فارم 45 کو کور کرو. تو اب ایک نئی گیم اور کارروائی یہ ڈالنا شروع کر دی گئی ہے کہ فارم 45 کو
تبدیل کیا جا رہا ہے. نئے فارم 45 پریزائڈنگ آفیسرز کو بلا کے ان سے بنوائے جا رہے ہیں, اور پھر جو وہ پریزائڈنگ آفیسرز ان فارم 45 میں جو نمبر آف ووٹس لکھ رہے ہیں, اب وہ بھی جعلی ٹھپے لگا کے وہ سارے بیلٹ کے بیگز کھول کے ان کے اندر ان کو فٹ ان کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور بھی کارروائی ڈالی جا رہی ہے کہ جہاں یہ نہیں ہو پا رہا تو وہاں پر جس فارم 45 کی بنیاد پر پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے فارم 45 ان بیلٹ پیپرز پہ ان ووٹوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ ووٹوں کے بیگ ہی غائب کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ووٹوں کے بیگ ہی نہ ملیں. کراچی کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, وہاں پر ایک بھی نشست متحدہ قومی موومنٹ کی نہیں بنتی ہے, ایم کیو ایم پاکستان کی ایک بھی نشست نہیں بنتی ہے. سارا کراچی کہہ رہا ہے, چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیا, ایم کیو ایم ہماری منتخب کردہ جماعت اور ان کی امیدوار ہمارے منتخب کردہ امیدوار نہیں ہیں. لیکن کیا ہے ڈھٹائی کہ ان کو 17 نشستیں دے دی ہیں اور آ کر یہاں پر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں وفاقی حکومت قائم کرنے کی. واہ, مطلب عوام کے ووٹوں پر اگر اس طریقے سے ڈاکہ مارا جائے گا تو نفرت اس سے کم ہوگی کیا؟ نفرت کئی گنا بڑھ جائے گی. اور یہ آپ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے آپ مزید ڈیمیج کریں گے اور یہ عرصہ دراز چلے گا اور یہ صدیوں چلے گا. اور یہ جو اب کا کوئی کروڑ 1.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ نوجوان ووٹر ہے, یہ اگلے 10 سال بھی یہی بیٹھا ہوا ہے, بلکہ پیچھے سے اتنے میں اور ووٹرز ایسے آ جائیں گے جو یہ سب اپنی آنکھوں سے تماشے دیکھ رہے ہیں. تو نفرتوں کے بیج اگر بونے ہیں تو پھر تو اس کو جاری رکھیے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آگ پر پانی ڈالا جائے, اس کو بجھایا جائے, معاملات کو صحیح سمت میں لے کر جایا جائے, ملک جو ہے اس میں انسٹیبلٹی ختم ہو, تو پھر یہ ڈرامہ, یہ تماشا نہیں کرنا ہوگا. نواز شریف اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ جو ابھی مخلوط حکومت بنانے کے چکر میں ہیں, ان کو پاکستان عزیز نہیں ہے, ان کو اپنا مفاد عزیز ہے, ان کو اپنی کرسی عزیز ہے. تو یہ کرسی کہ جس کے لیے آپ آج یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو عمر بھر ہانٹ کرے گی. آپ کو جو آپ کی صاحبزادی مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جائیں جا کے باؤجی حکومت بنائیں, یہ سمجھیں کہ آپ کی, مجھے تو لگتا ہے کہ ستیلی بیٹی تو نہیں ہے کہ جو آپ کو اس طرح کے مشورے دے رہی ہیں اور آپ سے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جا کر اس طرح سے حکومت قائم کر لیں. اس کے علاوہ جی یہ جو آروز ہیں نا, یہ جو سی ایس ایس کر کے آروز ہیں, بڑا سوچا جاتا تھا, سمجھا جاتا تھا کہ بڑا قابل فخر کام ہے سی ایس ایس کرنا, لیکن میری نظر میں انہوں نے سول سروس کا نام ڈبویا ہے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا نام ڈبویا ہے, پی ایم ایس کا, پاکستان مینجمنٹ سروس کا نام ڈبویا ہے, انہوں نے پنجاب پولیس جو پولیس سروس آف پاکستان والے ہیں ان کا نام ڈبویا ہے. اور یہ جو آروز ہیں اور یہ جو پولیس والے ہیں جو سب غنڈہ گردی بدماشی میں ملوث ہیں, ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور ان کے پاسپورٹ اگر بنے ہوئے پاسپورٹ کینسل ہو جانے چاہیے یا ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ ملک سے بھاگ نہ سکیں, اور ان کو کم از کم 25 سال سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل 6 لگتا ہے ان تمام آروز پر, ان تمام پولیس اہلکاروں پر. اس کے علاوہ جی ملتان آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب سی صورتحال ہے کہ ملتان کی 6 قومی اسمبلی کی اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور ان 6 قومی اسمبلی اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 1,344 ووٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں. کتنے؟ 1,344 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں 6 قومی اسمبلی اور 12 ان کے نیچے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر. مطلب اس حد تک دھاندلا ہوا ہے. اور یہ ووٹس ریجیکٹ اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ وہ ووٹس کو ریجیکٹ کر کے یہ گیلانی فیملی کو جتوایا جائے, اور گیلانی فیملی تو ہاری ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زرداری صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے راجہ پرویز اشرف بھی اور گیلانی فیملی پوری, یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادے ہار رہے ہیں. تو پھر اس پر زرداری صاحب سے کہا گیا کہ اگر چاہتے ہیں کہ بیچ بچاؤ ہو جائے تو پھر جا کر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. رحیم یار خان میں کلین سویپ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. وہاں پر ہاشم جماں بخت جو سابق گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تھے اور اس وقت وہ پروونشل فائنانس منسٹر تھے, وہ علیحدہ ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو خاتون جیتی ہیں وہاں پر تو ان کو 4 دن پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ اس سے پہلے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو تو اٹھا کر ان سے دستبرداری کروا دی گئی تھی, ان سے وڈرا کروا لیا گیا تھا الیکشن سے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے بیک اپ پلان کے طور پہ جن لوگوں کو رکھا ہوا تھا ان میں سے خاتون تھی, خاتون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری امیدوار ہوں گی 8 فروری کے ہونے والے الیکشن میں. اور ان خاتون نے جو 4 دن پہلے نامنیٹ ہوئی, انہوں نے ہاشم جماں بخت کو بری طرح سے شکست دی, اور ہاشم جماں بخت اور اس طرح کے اور جتنے بھی ہیں تو ان کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی پی پی کے خرم حمید روکڑی صاحب بڑی باتیں کرتے تھے, بڑی بڑکیں مارتے تھے, بڑا آ کر خان صاحب کے خلاف انہوں نے زہر اگلا
مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے میاں والی سے ان کو بھی بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لوگوں نے ان کو فارغ کرا دیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو NA55 کی سیٹ ہے راولپنڈی کی, وہاں پر 2 پروونشل سیٹس ہیں اس کے نیچے, PP 14 اور PP 15. وہاں پر کل ڈالے گئے ووٹس ہیں قومی اسمبلی کے 1,72,680 1,72,680 ووٹ ڈالے گئے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ عجیب بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے نیچے 2 صوبائی سیٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی 2 ہی ہیں, PP 14 اور PP 15, اور اوپر ہے NA55. اب جہاں پر پروونشل ووٹس ہیں وہ ہیں 2,33,829, اور قومی اسمبلی کے کتنے, یعنی کہ قومی اسمبلی کے ووٹ کم پڑے ہیں. یہ کوئی بات ماننے والی ہے کہ قومی اسمبلی کے ووٹ کم پڑے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے دونوں سیٹس کے ووٹ کم پڑے ہیں, اور یہ 61,149 کا فرق ہے. یعنی کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر 61,149 ووٹ زیادہ پڑے ہیں. کوئی بات ماننے والی ہے یہ؟ بالکل نہیں ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد آخر میں آپ کو بتا چلوں کہ 1988 میں صورتحال یہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشنز میں جیتی تھیں اور اس کے بعد وہ حکومت بنانا چاہ رہی تھیں, لیکن اس وقت آرمی چیف تھے جنرل اسلم بیگ, جنرل مرزا اسلم بیگ. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت بنائیں, اور اس وقت کے جو اسحاق خان صدر تھے اور جو تھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب وہ تھے نواز شریف صاحب. تو جنرل مرزا اسلم بیگ نہیں چاہتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت بنائے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی پھانسی کا بدلہ لیں گی. تو لہٰذا وہ اور جنرل جو اسحاق خان صاحب صدر تھے وہ دونوں مل کے کوشش کر رہے تھے کہ حکومت نہ بن سکے, کیونکہ اسحاق خان صاحب نے دعوت دینی تھی ان کو, کیونکہ ان کے پاس مطلب سیٹس ابھی مکمل نہیں تھیں کہ حکومت بنا سکیں, لیکن دعوت دینی تھی اکثریت کے طور پہ, اکثریت کی وجہ سے اسحاق خان صاحب نے. تو اسحاق خان صاحب ان کو وہ حکومت بنانے کی دعوت نہیں دے رہے تھے, اور ساتھ میں ہماری ایجنسی بھی شامل تھی, وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا بدلہ لیں گے اور جنرل ضیاء الحق کی فیملی کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا, اور بلکہ جنرل مرزا اسلم بیگ کو اپنا بھی خطرہ تھا, کیونکہ اس وقت وہ وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے جب جنرل ضیاء کا یہ حادثہ ہوا تھا. تو جو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ تھی محترمہ ان کو ذمہ دار سمجھتی تھیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا. تو اس پر پھر اور نواز شریف صاحب اس وقت ایک IJI کا الائنس تھا, اور پھر مصطفیٰ جتوئی تھے اور نواز شریف تھے. ان سب سے کہا جا رہا تھا کہ آپ مل کر اکٹھے ہو کر کوشش کریں, یعنی کہ صورتحال یہ ابھی والی تھی. تو پھر اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے پاس اپنی رہائش گاہ پہ بلایا, کھانے پہ بلایا, اور ان سے پھر وہاں پر یہ ڈیل ہوئی. ان سے کہا گیا کہ جی آپ بھارت اور افغانستان کی جو پالیسیز ہیں وہ ہم بنائیں گے, جو وزیر خارجہ ہے وہ ریٹائرڈ جنرل ہمارا ہوگا, جو نیوکلیر پروگرام ہے آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گی, اور یہ جو جنرل ضیاء الحق کی فیملی ہے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو اس وقت پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ دیکھا کہ جی ڈیل بہتر ہے, اس لیے ڈیل بہتر ہے کہ ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں جو جیلوں میں بند ہیں ان پر بڑے ظلم ہوئے ہیں, تو ان کو بھی جیلوں سے نکالنا ہے. تو لہٰذا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ڈیل کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر اس طریقے سے انہوں نے حکومت بنائی. بے شک مطلب 2 سال کے بعد پھر ان کی حکومت کو گرا دیا گیا, لیکن اس وقت انہوں نے حکومت بنائی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو بھی ایسا کرنا چاہیے, لیکن فرق یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیل میں نہیں تھی, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور جنرل مرزا اسلم بیگ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان کوئی پرسنل معاملہ نہیں چل رہا تھا جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی تھی, لیکن تب بھی کچھ ایسا ہی تھا اور اب بھی ویسا ہی ہے. لیکن عمران خان صاحب میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو میں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی رائے یہ بالکل درست ہے کہ اگر اس سلسلے کو نہیں روکا جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اور اس وقت بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس سلسلے کو نہیں روکا, وہ ڈیل کا حصہ بن گئیں, تو یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. یہ سلسلہ 75 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.